खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, लफ्ज़ टैबू ज़माना कदीम के कबाइल में इम्तना और तकदीस दोनों के लिए इस्तेमाल होता था, और फिर इसी लफ्ज़ ने माहिरीन इमरानियात की राय में मुनज़्ज़म मज़ाहिब के अंदर लफ्ज़ हराम की शक्ल इख्तियार कर ली, और ये लफ्ज़ भी इम्तना और तकदीस दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। तकदीस के पहलू को एक तरफ रखते हुए आज हम अपने शोरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए लफ्ज़ हराम के इम्तनाई पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्यों ग़िज़ा, रिश्तों और रोज़ी के मामलात मजहबी पैराडाइम में हलाल व हराम की कसौटी पे परखे जाते हैं। क्या हलाल व हराम के तसव्वुर की अकली तौजीह मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो क्यों वो तौजीह बनी नौ इंसान के इज्तमाई शऊर का हिस्सा नहीं बन सकी, और अगर नामुमकिन है तो किस तरह मजहब दौरान तबलीग हलाल व हराम का तसव्वुर अपने मुखातबीन तक पहुँचा सकता है। क्या हलाल व हराम का तसव्वुर इंसान को सिर्फ एक मखसूस नज़्म व ज़ब्त का पाबंद करता है, और अगर ऐसा है तो फिर दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम की जानिब से मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स की पाबंदी किस तरह मजहब के उस दावे को तक़वियत देती है जिसके मुताबिक इंसान अच्छाई और बुराई का शऊर फितरी तौर पर रखता है। यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौज़ूए गुफ्तगू है। गांधी साहब, मजहबी नुक्ता नज़र के मुताबिक हराम जानवर खाने वाले इंसानों की फितरत सलीम मस्ख होती है। अब अगर ऐसा है तो क्यों चीन, कोरिया और जापान के बाशिंदे सूअर, कुत्ते, चमगादड़, बिल्लियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप और बंदर जैसे हराम जानवर खाने के बावजूद खैर, सच्चाई, ईमानदारी, इफ़ाए अहद और भाईचारे जैसे जज्बात से खाली नज़र नहीं आते? देखिए, दुनिया के अंदर हम बहुत सी चीज़ों के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं कि हमें उनके करीब नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर झूठ है, बददयांती है, कम तोलना है, किसी की जान, माल, आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना है। ये सब चीज़ें हैं जिनको आप अरबी ज़ुबान में हुर्मत के दायरे में ले आते हैं। आप इसके लिए कोई लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान का भी इख्तियार कर सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी इख्तियार कर सकते हैं। ये ममनुआत हैं, यानी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें दूसरों को रोकना चाहिए, ख़ुद भी रुकना चाहिए। जब आप किसी चीज़ से ख़ुद भी रुकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं, तो इसके लिए हमारी ज़ुबान में ममनू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखिए कि पूरी दुनिया का कमोबेश इस पर इजमा हो रहा है कि सिगरेट पीना ममनू है। हर जगह लिखा होता है सिगरेट पीना ममनू है। आप जब जहाज़ में सवार होते हैं वह भी कहते हैं कि ये ममनू है। क्या उसूल है इसका, क्या ज़ाब्ता है? इसका मतलब ये है कि इंसान के लिए कुछ चीज़ें तिब्बी लिहाज से ज़रर रसां हैं, कुछ चीज़ें अखलाकी लिहाज से ज़रर रसां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसकी मजमूई शख्सियत पर बुरा असर डालती हैं। उनसे बचने की तलकीन हम भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। मज़हब में यही चीज़ है जिसको हराम के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, और हराम कोई मजहबी इस्तिलाह नहीं है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको आप ममनू या प्रोहिबिटेड के मानी में इस्तेमाल करते हैं। आम लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप तवहमात से ताबीर करें। ये एक सादा हकीकत है कि इंसान बहुत सी चीज़ों के बारे में ये अक्ली शऊर रखता है कि वो इनको इस्तेमाल नहीं करेगा। ये चीज़ खाने पीने की चीज़ों में भी है, ये हमारे गिरदो पेश के माहौल से मुतल्लिक़ भी है। हलाल व हराम का स्टैंडर्ड क्या होगा? इंसान की फितरत और उसके बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीम। सब जिन मुल्कों का मैंने अभी हवाला दिया वहाँ के बाशिंदे सब कुछ खा जाते हैं। आप बहुत दूर चले गए, हम मुसलमान हैं, हमको बताया गया कि झूठ बोलना ममनू है, हमको बताया गया कम तोलना ममनू है, हम कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बददयांती करते हैं, दवा में मिलावट करते हैं। चाइना के, कोरिया के और जापान के लोग सच बोलते हैं, ईमानदारी करते हैं, उनके अंदर वो तमाम अखलाकी रवैये पाए जाते हैं जिसकी एक इंसानी मुआशरे को ज़रूरत होती है, लेकिन वो खाने पीने के मामलात में उन ममनुआत को ख़ुद पर लागू नहीं करते जिनका इस्लामी मुआशरा ऐलान करता है। इसी को उलट दीजिए, यानी वो खाने पीने की चीज़ों के बारे में एहतियात नहीं करते और हम झूठ बोलने के मामले में एहतियात नहीं करते। ये साबित होना ना हुआ कि इंसान की फितरत सलीम हराम जानवर खाने को बुरा समझती है। इंसान की फितरत सलीम झूठ बोलने को अच्छा समझती है।
बदयांती करने को अच्छा समझती है, कम तोलने को अच्छा समझती है। इसके बावजूद इंसान झूठ बोलते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं। सारी दुनिया चीख रही होती है कि रिश्वत एक बुरी चीज़ है और मुआशरा पूरा का पूरा रिश्वत पर उस्तवार हो क्यों जाता है। मजहब कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हराम और कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हलाल करार देता है? जिस तरीके से आप चीज़ों के बारे में फैसला करते हैं कि ये मौजू नहीं है, चुनांचे मज़हब ने एक उसूल इख्तियार किया कि जो जानवर आमतौर पर अल्लाह ने पैदा किए हैं वो 2 अक़साम के हैं। एक वो है जो खाने के लिए मौजू है, खाने के लिए मुलायम है, और दूसरे वो हैं जो दरंदे हैं। तो दरंदों को ममनू करार दिया गया है और दरंदगी के साथ मुनासबत रखने वाली चीज़ों को भी ममनू करार दिया गया है। आप शेर का गोश्त नहीं खाते, आप चीते का गोश्त नहीं खाते। आमतौर पर इंसानियत इन जानवरों का, और जानवर हैं हलाल हैं, यानी वो जानवर हलाल हैं जिनको आप अनाम की किस्म के चौपाए कहते हैं, जो आपके घरों में पाले जाते हैं और बहुत मुनासबत रखते हैं इंसान के लिए खाने पीने के एतबार से। ये एक इंसानी तजर्बे की चीज़ भी है, इसी पर इंसान आम तौर पर गामजन है। इसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जिस तरह से झूठ बोलने और सच बोलने के मामले में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। तो इंसान कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि वो जिस जबिल्लत पर कायम कर दिया जाए उसी पर कायम रहे। मजहब का दावा ये है कि इंसान फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखता है और अच्छाई और बुराई में हलाल और हराम के मयारात भी आ जाते हैं। अगर चाइना के, कोरिया के लोग फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखते हैं, वो सच बोलते हैं, ईमानदारी से तोलते हैं, तो वो खाने पीने के मामलात में उनकी फितरत सलीम, ऐसा लगता है कि आधी फितरत उनकी मस्ख है और आधी फितरत उनकी ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मजहब का वो दावा कमज़ोर पड़ गया कि इंसान की फितरत के अंदर हलाल और हराम का शऊर शामिल है। देखिए, बात यह है कि शऊर होना एक चीज़ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आदत और इल्फ की बुनियाद पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। यानी हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि ऐसे लोग जो समंदरों के किनारे आबाद होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा जाते हैं कि मसलन हम उनसे कराहत महसूस करेंगे। इसका ताल्लुक इल्फ व आदत से है। आप जब एक माहौल में रहते हैं, उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं। इसकी देखिए कितनी अच्छी मिसाल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सामने आई। किसी ने गो पकाकर आपके सामने रख दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसको खाना पसंद नहीं करता। अब जाहिर है कि ये एक तबीयत की लताफत है जिसकी बुनियाद पर आपने इसको पसंद नहीं किया। अरब आम खाते हैं। लताफत, पसंद नापसंद के मेयारात एक तरफ, खाने के लिए क्यों कुछ चीज़ों को मजहब हराम करार दे देता? इसलिए कि वो इंसान की ज़िंदगी के साथ अच्छी मुनासबत नहीं रखती। जिस तरीके से आप ज़रर रसां चीज़ों को ममनू करार देते हैं। भाई सारी दुनिया सिगरेट पी रही थी, लुत्फ लेती थी, उस पर आप इश्तिहारबाजी करते थे, बहुत कमाते खाते थे, आपने कहा कि ये खाना पीना ठीक है। इनाम की 146वीं आयत में मुर्दार और खून को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने पे पाबंदी आयद की गई है, मगर इब्न माजा की रिवायत नंबर 3314 के मुताबिक मुर्दार के अंदर मछलियों और टिड्डी का गोश्त और खून के अंदर स्प्लीन और जिगर का खून जायज़ करार दिया गया है। हम सब इस खसूसी इस्तिस्ना की वजह बयान फरमाइए और ये भी बताइए कि इन एक्सेप्शंस को कुरान में ना शामिल करके मुसलमानों में जो मुस्तनद और कमज़ोर अहादीस के हवाले से पाया जाने वाला अबहाम है उसको अशिया खुर्दोनोश के हवाले से कम क्यों नहीं किया गया? नहीं, इसमें कोई बहाम नहीं। देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दरंदगी जिन चीज़ों में भी पाई जाती है उनको ममनू करार दिया गया है। ये एक उसूल हुआ। इस उसूल को कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया। ये उसूल हम तक पहुँच गया। इस उसूल को इंसानी फितरत भी मानती है। अमूमी तौर पर इंसानों का एक बड़ा इज्तिमा भी इसकी तायद करता है। तो दरंदगी जिन चीज़ों में भी पाई जाएगी उनको ममनू करार दिया जाएगा। ये एक उसूल हुआ। अब उसके बाद कुछ सवालात पैदा होते हैं, वही जैसे मैंने अर्ज़ कहा कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं। एक सवाल ये पैदा हुआ कि वो जानवर जो खाने के जानवर हैं, यानी जिनके बारे में कोई तरद्दुद नहीं है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इस तरह के जानवर हैं, अगर ये तबई मौत मर जाए तो इनके बारे में क्या होगा? यानी ज़िबा करके तो हम इनको खाते हैं, जब खून को अलग कर देते हैं तो ये पाकीज़ा हो जाते हैं। अगर किसी मौके के ऊपर ये तबई मौत मर जाए तो उसका क्या हल होगा? ये एक सवाल पैदा हो सकता था, क्योंकि जानवर असलन बिल्कुल जायज़ है, इंसान उनको खाता रहता है, लेकिन ज़िबा किए बगैर अगर मर जाए तो फिर क्या किया जाए? एक सवाल ये पैदा हुआ। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि जो इनका खून है, जानवर तो हलाल है, भेड़ है, बकरी है, इनका जो खून है क्या ये जायज़ होगा? क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कहते हैं ना फलां खून पीता है तो दरंदगी का एक फौरी तसव्वुर आदमी के अंदर आता है। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ। तीसरा सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो सूअर है ये दुनिया में वाहिद जानवर है जिसका मामला ये है कि ये अगरचे है तो स्पीशीज़ के एतबार से भेड़ बकरी से, यानी अगर आप इसके बारे में मालूमात करें तो आपको बताया जाएगा कि ये भेड़ बकरी की स्पीशीज़ से है, लेकिन ये गोश्त खाता है। तो इसके अंदर इश्तबा पैदा हो गया कि इसको दरंदों में शुमार किया जाए या भेड़ बकरी के साथ मुलक किया जाए। तीसरा सवाल ये पैदा हुआ। चौथा सवाल ये पैदा हुआ कि जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो मुशरिकाना तवहमात के तहत खुदा के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा कर लेते हैं। इसके बारे में क्या राय कायम की जाए? कुरान ने इन सवालों का जवाब दिया और ये कहा कि ये चारों चीज़ें ममनू। ये बड़ी सादा सी बात है, ये ग्रे एरियाज़ था।
गांधी साहब, जो जानवर गोश्त खाते हैं दूसरे जानवरों का, उनको खाने से इंसान की नेचर पे कोई असर पड़ता है? इंसान की फितरत जो है, देखिए बात यह है कि एक आदमी खून पीना शुरू कर देता है। अब कहने को तो आप इसका तज्जिया करके देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है खून के अंदर के जो खराबी का बायस बनती हो, लेकिन इसका असर इंसान के अखलाक पर पड़ता है। असल में हम इंसान को एक लंबे अरसे से महज मादी सारा यूरोप सूअर खाता है, लेकिन उनके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उनकी अखलाकी मेयारात हैं, उनकी जो पब्लिक मोरालिटी है, पर्सनल मोरालिटी की मैं बात नहीं कर रहा, वो हमारे से बहुत अच्छी है। पर्सनल मोरालिटी आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती, कहीं वो ख़राब होगी कहीं ये ख़राब होगी। यानी हम लोग इन चीज़ों में एहतियात करते हैं तो हम उन अखलाकी उसूलों के बारे में ज़्यादा मोहतात कैसे तस्लीम कर ले कि एक ख़ास जानवर खाने से आपकी फितरत मस्क हो जाए? मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि असल में हम इंसान के मादी वजूद के इतने असीर हो गए हैं कि उसके अखलाकी वजूद को नहीं समझते। इंसान नफ्सियाती तौर पर चीज़ों से मुतासर होता है। आप क्यों इसको पसंद नहीं करते? अगर आपको पता चले कि आपके वालिद साहब या आपका कोई भाई बहन जो है वो मसलन पेशाब पीता है, या मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम हो कि वो पाखाना खाता है, क्या राय कायम करेंगे उसके बारे में? यानी इन चीज़ों के बारे में आप कराहत नहीं महसूस करते। और अगर मालूम हो कि आपका कोई भाई खून पीता है तो कुछ देर के बाद क्या इस बारे में इस्तेजाब किया जा सकता है कि वो मेरा और आपका भी पीने लग जाएगा? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होती है। मिसाल के तौर पर एक कबीला है अफ्रीका के एक जंगल में, वो सारा कबीला खून पीता है, हम यहाँ खून नहीं पीते, इसलिए जो बच्चा यहाँ के माहौल में परवरिश पाएगा उसको तो खून पीने वालों से कराहत आएगी, लेकिन जो बच्चा अफ्रीका के उस कबीले में परवरिश पाएगा उसको खून पीने से कोई कराहत नहीं आएगी। इसका कराहत से क्या ताल्लुक है? अगर कोई कबीला खून पीता है तो उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर भी होंगे। उसके अंदर रहम, मुलायमत, मोहब्बत, उल्फत, लोगों के साथ एक मुलायमत का तस्वुर ये ख़त्म होगा। मैं तो ये कहता हूँ आप अजीब बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहाँ उनको खुशूनत का माहौल मिलता है, आप देखिए वो तलवार उठाने और मारने के बारे में ज़रा तरद्दुद नहीं करते। मेरे और आप पर ये नफ्सियाती असर होता है, हमारे लिए किसी मुर्ग को ज़िबा करना ही मुश्किल हो जाता है। तो इंसान के ऊपर उसके माहौल और उसके इल्फ व आदत का असर नहीं होता। ये बात तो समाजियात और इमरानियात के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कह रहे हैं कि माहौल का असर इंसान पर होता है और उसके जितने मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसके माहौल की, उसके इकोनॉमिक बिल्टअप की देन होते हैं। देखिए उनमें से दो चीज़ें अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के लिए एक मुश्तरक सरमाया है। मिसाल के तौर पर अदल है, जुल्म है, झूठ है, सच है, दयानत है, बददयानती है। ये चीज़ें कभी भी रिलेटिव नहीं होती, ये अपनी एक मुतलक हैसियत रखती हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट हैसियत में हमेशा से मौजूद हैं। ये इंसानियत का सरमाया है। इनकी बुनियाद पर हम कुछ रवैये इख्तियार करते हैं, कुछ रसूम पैदा करते हैं, कुछ मरासिम इख्तियार करते हैं, वो रिलेटिव होते हैं और तब्दील होते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक भी इंसान फितरी तौर पर खुद गर्ज है और इंसान को ये ख़तरा लाहिक रहता है दूसरे इंसानों से कि वो उसे कत्ल कर देंगे, वो उसका माल चोरी कर लेंगे। इसीलिए उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ ममनुआत खुद पर लागू कर लिए कि तुम चोरी नहीं करोगे ताकि उसका माल भी चोरी ना हो, तुम कत्ल नहीं करोगे ताकि वो भी कत्ल करने से महफूज किया रह सके। इसीलिए ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये जो ममनुआत हैं, ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी हैं। और ये मामलात इसलिए सारी दुनिया में हमें नज़र आते हैं क्योंकि ये मामलात सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उन सोसाइटीज़ में भी नज़र आते हैं जहाँ कोई डिवाइन रिलीजन नहीं पहुँचा, इसलिए कि ये इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। ये जो खुदगर्जी आपने दरियाफ्त की है, ये इंसान का मुताला करके अक्स की है या ये आसमान से इल्हाम हुआ है? ये चीज़ भी तो इंसान के मुताले से अक्स की है ना। तो ऐसी अजीब बात आप कर रहे हैं कि ये सार की हज़ारों मिसालें, इंसान में अमन ही अमन, दुनिया की बहुत बड़ी अक्सरियत आला अखलाकी उसूलों के बारे में इंतहाई हसास, सब कुछ के बावजूद उसको तो आप इंसान का फितरी सरमाया नहीं समझते। गिरोहों के माबैन सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाए, यानी दो गिरोहों के माबैन जंग छिड़ जाए और तब उनकी जो मोरालिटी होती है वो सिर्फ अपने गिरोह के लिए रह जाती है। वो जिनके जितने मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने गिरोह के लिए, आला अखलाकी मयारात के लिए जान देता है। दुनिया में इनकलाबात के लिए लोगों ने जान दी है। अभी तो कम्युनिस्ट तहरीक को ख़त्म हुए दुनिया के अंदर 10-20 साल हुए हैं, हज़ारों लोगों ने इंसानियत की फलाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नॉर्थ पोल पे बसने वाले स्कीमूस के घर जब कोई मेहमान जाए तो वो उसकी खातर तवाज़े खाने के साथ साथ अपनी बीवी और बेटी उसको पेश कर देते हैं तो कि वो उससे जिनसी ताल्लुक़ उस्तवार करे। तो गांधी साहब, क्या उनके अंदर जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड से ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, तो क्या उनकी इंस्टिंक्ट उन्हें इस बात से कराहत पे आमादा नहीं करती? नहीं, देखिए ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो जिनसी मामलात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ख़ानदान के तसव्वुर से पैदा हुए हैं। ख़ानदान के तसव्वुर के बारे में इंसान गलती कर सकता है। असल में आप इंसान का जब तजिया करते हैं तो ये ख्याल करते हैं कि वो जानवरों की तरह अपनी जबिल्लत का पाबंद है। इंसान इरादा और इख्तियार लेके आया है, वो अपने इरादे और इख्तियार को गलत भी इस्तेमाल करता है, सही भी इस्तेमाल करता है। मुझे
مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیموں نظر آ جاتے ہیں, آپ کو اپنے گرد و پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے, بددیانتی کرتے ہوئے انسان نظر نہیں آتے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے, کم نہیں تولا جانا چاہیے. آپ کے بازار میں ہر طرف کم تولا جا رہا ہے, اسکیموں کے پاس جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اخلاقی اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا. اخلاقی اصول انسانیت کا شرف ہے. انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا. غامدی صاحب, ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. اسکیموز کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیموز کی سوسائٹی میں, وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی. ایسا نہیں ہے. آپ کوریا میں چلے جائیے, آپ چین میں چلے جائیے, جاپان میں چلے جائیے, ان فطری چیزوں کے بارے میں کراہت رکھنے والے لوگ وہاں بھی مل جائیں گے, اسکیموز میں بھی مل جائیں گے. اب کوئی چیز اصل میں روایت بن جاتی ہے یا رواج بن جاتی ہے تو بسا اوقات لوگوں پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ ہم روزمرہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں مانوس کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کی کراہت میں کمی آ جاتی ہے, ذرا بیدار کیا جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیہات میں لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے یا اپنے کسی چودھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں گے. ان کے اندر ایک فطری طور پر ذلت کا احساس تھا جو احساس کیتری کی صورت اختیار کر چکا تھا. یہاں تحریکیں چلی بعض اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو گئی. غامدی صاحب, آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھائی اور برائی کا تصور انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایون مذہب بھی ہمیں اس بات پہ کوئی ہدایت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ لا علمی میں جو گناہ ہو جائے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اب اس کا لاجیکل کانسیکوینس یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور ایکوائرڈ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. مذہب کو کہاں پڑا ہے؟ قرآن مجید تو صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کیا, اس کے نفس کا تسویہ کیا تو اس کے اندر ہم نے برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بے جانے بوجھے گناہ ہو جاتا ہے, اس کا تعلق ان گناہوں سے نہیں ہے. بے جانے بوجھے جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے, بددیانتی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں گناہ بنتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا سیکھے. قرآن مجید نے تو مذہب کے بارے میں یہ بات اتنے اعلان کے ساتھ کہی ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہم نے ودیت کیا ہے. غامدی صاحب, یہ جو سارے گناہ آپ نے گنوائے ہیں ان میں آپ کو ایکسیپشن کی واضح مثالیں مل جائیں گی. لائک چوری کرنا آپ کہتے ہیں گناہ ہے, انسان کی فطرت میں ودیت کرتا ہے. آپ بتائیں کہ پچھلی صدی میں نے یہ گناہ نہیں گنوایا. آپ سنیں تو صحیح, میں نے جو گنوائے ہیں آپ نے پھر ان پر نظر ڈال کے دیکھ لیجیے. میں آپ کو یعنی ظلم اور عدل ہے, جھوٹ اور سچائی ہے, دیانت اور بددیانتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے. انسان بعض اوقات اپنی اغراض سے متاثر ہو کر کسی کا مال چراتا ہے. جان, مال اور آبرو کی حرمت یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے. میں بھی جانتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے. میرے دروازے پر ایک عورت بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے, کوئی آدمی, کوئی گنڈا اس کا تعاقب کر رہا ہے. اس موقع پر اس کی عزت اور حرمت ایک قدر اور ایک ویلیو ہوتی ہے اور سچ بولنا ایک ہوتا ہے. میں اس پہ ترجیح دیتا ہوں کس کو دینی ہے. تو یہ ترجیح کا مسئلہ ہے, نہ کہ اس موقع کے اوپر میرے دماغ کے اندر سے سچ اور جھوٹ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب میں اگر سچ بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس کی آبرو کو خطرہ ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر میں توازن پیدا کرتا ہوں اور ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیتا ہوں. آپ ساری دنیا کو دیکھیں نا, زنا ہے کتنا بڑا جرم ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں فرانس میں ایک کنسیپٹ آیا وار گاڈ مدرز کا. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے جوانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدمت کے سلے میں جب وہ بے باپ کے بچوں کی مائیں بن گئیں اور ان کو وار گاڈ مدرز کا خطاب دیا گیا. اب کیا زنا کی ایبسولوٹ ویلیو آپ کو متعین کر سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے آپ نے اگر فرانس کو جسٹیفائی, معذرت کے ساتھ پھر وہی غلطی کی. دو قدریں ٹکرا گئیں آپس میں, دو اقدار کے ٹکرانے کے بعد انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے. تو پھر انٹرنسک ویلیو کیا ہوئی؟ جو حقیقی ویلیوز ہوتی ہیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. آج بھی زنا کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا دنیا میں, نہ فرانس میں اس وقت سمجھا گیا. ایک چیز ہے بنیادی اقدار اور ایک چیز ہے ان پر پیدا ہونے والی سماجی اخلاقیات, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. سماجی اخلاقیات بالکل الگ چیز ہے.
قرآن مجید کا یہی احسان ہے انسانیت پر، اس نے ان دونوں کو الگ الگ کیا. اس نے بتایا سماجی اخلاقیات حالات کے تحت وجود پذیر ہوتی ہے، اس پر تمدن اثر انداز ہوتا ہے، اس پر حالات اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح اقدار کے درمیان بعض اوقات تصادم پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کو ترجیح دینی پڑتی ہے. بنیادی اخلاقیات غیر متبدل ہے اور وہ انسانیت کا وسطی آسٹریلیا میں اور افریقہ کے کئی قبائل مادر ذات برہنہ پھرتے ہیں. انسان اس زمین پر 2 لاکھ سال سے آباد ہے اور اینتھروپولوجیکل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کپڑا بنانا صرف 20,000 سال پہلے سیکھا، یعنی 1,80,000 سال تک اس کو کپڑے بھی اویلیبل نہیں تھے. تو اپنے جسم کو کور کرنا کس طرح انسان کی بنیادی اخلاقیات میں شامل؟ دونوں باتوں بعد میں عرض کروں گا. یہ کیا مصیبت ہے کہ جس وقت آپ انسانوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ مستثنیات ڈھونڈتے ہیں بنیادی اقدار کو چیلنج کرنے کے لیے. انسانوں کا اجتماعی عمل آپ کو کوئی ہدایت نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر قائم کیا، دین کی صحیح تعبیر پیش کی. مسلمانوں میں انحراف ہوا. سوال یہ ہے کہ ان چند قبائل کے اندر اگر کوئی انحراف ہو گیا تو اس کی بنیاد پر پوری انسانیت کی اقدار کیسے طے کی جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کپڑا کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان نے جنسی اعضاء کو چھپانا ہے. قرآن آپ کو اس کی بالکل ابتدائی تعبیر بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی جنس کا شعور پیدا ہوا، تفقا یکسفان علیہما من برق الجنہ، آدم و حوا دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈانپنا شروع کر دیا. پتے پیدا کرنے کے لیے تو 1.5 لاکھ سال انتظار نہیں کرنا پڑا. جو لوگ قرآن وہ تو موجود مجید تھے اس کو وقت. آسمانی صحیفہ نہیں تصور کرتے، وہ تو آدم و حوا کے واقعے کو ایک میں میتھولوجی کہتا ہوں قرآن نے جو یہ بات کہی ہے اس کے لیے تو کپڑا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بطور مسلمان ہم اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں. جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیونکہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اب اس نے حابیل کو قتل کر کے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو دفنانا کیسے، اور ایک کوا آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو دفنانا کیسے. تو کس طرح انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے اچھائی اور برائی کا؟ اس کا دفنانے سے کیا تعلق ہے؟ قتل پر تو وہ پشیمان ہوا، اس کے بھائی نے مکالمہ بھی کیا. دفنانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کسی اخلاقی اصول سے نہیں. ناقدین کہتے ہیں کہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں انسان کے سماجی ارتقاء کے دوران، تب تک انسان ان تصورات کو ڈیولپ کر چکا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں وقت میں یہ تصورات موجود نہیں تھے؟ اس کے بارے میں بحث قیاسات و ظنون ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قیاسات 1,80,000 سال تک انسان اپنے جنسی اعضاء کو کیسے ڈھانپتا رہا؟ 1,80,000 سال کا پہلے تو افسانہ ہے، اس کی ذرا تحلیل کر لیجئے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر 2 ادوار گزرے ہیں. اس کا ایک حیوانی دور ہے. آپ کو 1,080 سال کے جتنے شواہد ملتے ہیں وہ مادی ہیں یا وہ اخلاقی ہیں؟ وہ سارے کے سارے مادی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ انسان کے حیوانی وجود کا زمانہ ہے، اس وقت انسان کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا. لوگوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں. یہ تو قرآن مجید نے دونوں ادوار بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے آپ آؤ. حامدی صاحب، انبیاء کی آمد، انبیاء کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انٹرنزک ایمانیات، انٹرنزک عبادات اور انٹرنزک اخلاقیات جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سورۃ نساء تمہاری طرف ایک نبی بھیجا گیا جو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے. یہ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، غلطیوں پر اصرار کرتا ہے، بعض اوقات اختلافات پیدا کر لیتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے گئے. یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بنیادی فطری حقائق کو بتانے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے اس کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. وہ کہتا ہے اتمام ہدایت کے لیے، یعنی ہدایت تمہارے اندر ودیت کی گئی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تفصیلات بتانے کے لیے، اس کو متعین کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی کہ نبی آ کے انسان کو پہلی بار بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. That's it. کیا عبادت انٹرنزک ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں کو خدا کے بندے بن کر رہنا چاہیے. یہ عبادت سے مراد وہ عبادات نہیں ہے. یہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس شعور کے ساتھ خدا کا تصور انٹرنزک ہے. ہی اس میں کیا شک؟ یہ ڈیڈکٹیو ہے. خالق کا تصور ہونا ایک چیز ہے اور خالق کے بارے میں انسانی رویوں کا مختلف ادوار میں مختلف ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. انسان اگر وہ جانور کھاتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں یا وہ اپنی اسپیشیز کے کھاتے ہیں تو ہٹلر جو ہے وہ ویجیٹیرین میرا خیال نہ ہوتا. اور پچھلے 100 سالوں میں جتنے بڑے سیریل کلرز پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درندوں کا خون پیتے یا کھانا کھاتے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اتنا نفسیاتی عمل کوئی نہیں ہوتا. میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے. دوسرا، اگر انسانوں کا خون پینے سے آپ کہتے ہو سکتا ہے وہ اگلے دن ایک اور انسان کا خون پی رہے ہو. اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم جو آملیٹ کھاتے ہیں وہ بھی کسی جانور کا آرگنزم کا بچہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچے کھا رہے ہوتے کیونکہ کافی ہزار سالوں سے ہم آملیٹ کھاتے آ رہے ہیں اور انڈے کھاتے آ رہے ہیں اور دوسرے جانور کھاتے آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ماہر نفسیات ہوتے ہوئے عجیب و غریب قاعدہ بیان کیا کہ انسان کے اوپر اس کے ماحول کا اثر نہیں ہوتا، اس کے کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا، اس کے علف و عادت کا اثر نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں،
ذرا ان کی نفسیات کا مطالعہ کیجیے اور اپنی نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، اور آپ اگر فرض کر لیجئے کہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماحول ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گرد و پیش کے اندر کھانے پینے کے آداب ہیں، یہ ان کے گرد و پیش کا جغرافیہ ہے. یہ سب چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر یہ سب اثر انداز ہوتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو درندوں کا گوشت کھانا اور خون پینا کیوں اثر انداز نہیں ہمیں ہوگا؟ سائیکالوجی یا سوشیولوجی یا اینتھروپولوجی سے کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا کہ جو گوشت خور جانور کھاتی ہیں، جو قومیں کھاتی ہیں، ان کے اندر کوئی بھی کہتے ہیں اینٹی سوشل یا امورل ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کے غالب اثرات کو دیکھ کے روکا جاتا ہے. ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دل کی بیماری کا بہت امکان ہے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو سگریٹ پیتا ہے اسے لازماً دل کی بیماری ہو جائے گی، اور جو نہیں پیتا اسے ہرگز نہیں ہوگی. غالب اثرات کی بنیاد پر ہمیشہ ممنوعات کی فہرست بنائی جاتی ہے. جس وقت آپ کسی چیز کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. شراب کو دیکھ لیجئے مثال کے طور پر، نشہ آور چیز ہے، روکا گیا ہے ہمارے مذہب میں، اس کو غیر پاکیزہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان، گندا شیطانی کام ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی پینے کے نتیجے میں وہ اثرات نہ ہوں، لیکن ایک قانونی لحاظ سے لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ بہت تھوڑی مقدار کے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں. تمام ممنوعات میں غالب اثرات کو سامنے رکھ کے ہمیشہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور کسی کی تلقین کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ سائنس اس بنیاد پہ سگریٹ نوشی کو دل کی بیماریوں کی وجہ قرار دیتی ہے کہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے سائنس کے پاس. کیا مذہب کے پاس بھی کوئی اسی طرح کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ جو لوگ گوشت خور درندے کھاتے ہیں ان کو کھانے سے ان لوگوں کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ پہلے ایک بیان فرما دیتے ہیں کہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے. یہ تو کہا نہیں قرآن مجید نے. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے موزوں چیز نہیں ہے، مناسب چیز نہیں ہے. وجہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اثرات ہوں گے انسان پر، انسان کی طبیعت پر، اور ہمیں وہ اثرات بتائے نہیں جا رہے. سگریٹ پینے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے، سور کھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تجربہ فرما کے دیکھ لیجئے. غامدی صاحب سارا یورپ کھاتا ہے. نہیں دیکھیے میری گزارش سن لیجئے. پھر میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل واضح طور پر انسانیت سمجھتی ہے یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سارا یورپ چیتے اور شیر نہیں کھا رہا، ان کے بارے میں کراہت وہاں بھی موجود ہے. افریقہ میں لوگ کھاتے ہیں. وہ بعض جگہوں پہ مستثنیات ہوتی ہیں. انسان کا معاملہ اخلاقی معاملات میں بھی مستثنیات کا ہے، کھانے پینے میں بھی ہے. ایکسیپشنز کی بنیاد پر عمومی اصول تو ختم نہیں کیے جاتے. تو انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا. مشتبہات سے بھی بعض اوقات روکا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کے اثرات بہت دیر سے نمایاں ہوتے ہیں. آپ بھی یہی کرتے ہیں، طبی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ادھر کھائیے زہر کی طرح اثر انداز ہو. ایکسیپشنز کی بنیاد پہ عمومی اصول طے نہیں کیے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ مذہب تسلیم کر رہا ہے کہ جو وہ ممنوعات لاگو کر رہا ہے وہ عمومی معاشرے کو مد نظر رکھ کے لاگو کی جا رہی ہیں اور اس کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے. نہیں، ہر انسان سے ہوتا ہے، لیکن کہیں اثرات دیر سے نمودار ہوتے ہیں، کہیں کم نظر انداز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھہرتی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی اور حلال و حرام کا شعور فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پوری انسانیت بالکل متفق ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انحرافات ہو جاتے ہیں. آپ انحرافات کو مثال بناتے ہیں اور پھر ان معاشروں کا آپ نے واقعی تجزیہ کیا ہے، جا کے ان کے عادات کو اچھی طرح جانا ہے، ان میں جو اثرات ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیا ہے. اخلاقی لحاظ سے تو آپ کا موجودہ تمدن سرے سے حساس ہی نہیں چیزوں کے بارے میں، اس کو دلچسپی نہیں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے. ایک بیماری کے بارے میں تو آپ سگریٹ کے بارے میں اب آ کے مطمئن ہوئے ہیں کہ اس کے اثرات میں بھی جا کر ان معاشروں کے اخلاقی تمدن کا پہلے مذہب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی تجربے کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے، وہ خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. ان کے خالق نے ان کو بتایا ہے، ان پر پیغمبروں کی کتاب نازل ہوئی ہے. اس کو صرف اور صرف اس لیے حرام ہے حلال کسی جانور کو مان لیا جائے کہ اس کو خدا نے حلال یا حرام کا ہے، اس کی کوئی عقلی توجہ نہیں ہے. نہیں، عقلی توجہ تو موجود تھی کہ انسانیت کا عمومی تجربہ یہی تھا، آج بھی یہی ہے. آج بھی انسانوں کا ایک بڑا جم غفیر، بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کو کھانے سے اجتناب کرتی ہے. مذہب نے بھی انہی کو بیان کیا. کیونکہ یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے. پہلی بات کہ انسان کی کوئی بنیادی فطرت نہیں ہے، اس کی ایک رینج آف بیہیویئرز ہے. جب ماڈرن سائیکالوجی بھی کون سی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ بھی ہوتا ہے، لوئسٹ آف دا لوئسٹ بھی ہوتا ہے. قرآن مجید تو الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. قرآن مجید تو کہتا ہے انا ہدینا السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت دے کے بھیجا ہے، اس کی فطرت میں ڈالا ہے، اس میں الہام کیا ہے. وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے اندر 4 بڑی بیماریاں ہیں
کہ ان کے اس کے نفس کے اندر کہ وہ بھول جاتا ہے, وہ ناشکرا ہے, وہ ظالم ہے, اور ایک اور ہے وہ جو آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا یہ تو قرآن مجید کی بات کی تردید نہ ہوئی. قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ انسان میں برائی اور اچھائی کا شعور ہے, اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ فلاں فلاں برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے ساتھ یہ بتایا کہ فلاں اچھائیوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے. بتایا کہ وہ کم سے کم پہ بھی نچلے سے جانور سے نیچے تب کے سٹیٹس پہ بھی آ جاتا ہے, اس کی مورالٹی اتنی بھی گر جاتی ہے اور اتنی اونچائی بھی چلی جاتی ہے کہ اس کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے. اس میں تضاد کیا ہوا؟ کوئی بھی جنرلائز کرے کہ انسان کی ایک ہی فطرت کرم ذرا رک کر یہاں یہ بتا دیجیے اس میں تضاد کیا ہوا. یعنی سن لیجیے, انسان کی کوئی اسٹیگنیٹ نیچر نہیں ہے جو میں فرما رہا ہوں آپ سے. پہلے پوری بات سنیے نا, کہ انسان کے اندر الہام کیا گیا برائی کو اور بھلائی کو, یہ پہلا مقدمہ ہوا, فرسٹ پریمیسز. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. جب کسی مخلوق کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو وہ برائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا, بھلائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا. کچھ زیادہ اختیار کر لیں گے, کچھ کم اختیار کر لیں گے. یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی. اس پہ تضاد کہاں سے واقع ہوا؟ جو مورل یا اخلاقی فیکلٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کام کی ہوئی؟ پہلی بات. دوسرا, اگر یہ اتنی بات صحیح ہے, اس کام کی ہوئی کہ جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے. وہ اس کام کی ہوئی کہ آج تک کوئی انسان دنیا میں نہیں گیا بازار میں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کم تول دو. میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا, میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ انسان کے اندر کوئی شعوری آواز اٹھتی ہے, وہ اس کی انوائرمنٹ سے اٹھتی ہے. اس کی میں آپ کو صرف 2 آرگیومنٹس دوں گا. پہلی آرگیومنٹ, اگر فطرت صرف سب کی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ, کرم والے ہاتھوں پہ, شفقت والے ہاتھوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے اپنی بیوی کو خود اور آپ نے خود ان کی تربیت کیوں کی؟ دوسری بات, آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جانوروں کے ساتھ پلے, ہیومن کانٹیکٹ سوشلائز نہ ہوئے, آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے, وہ تو انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, جانوروں کی طرح کھانا کھاتے تھے, جانوروں کی بولی بولتے تھے. آپ کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, معاف کیجیے گا, ہم انسان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک خاص سماج میں لانا ہوتا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ رسوم اور روایات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو آپ انوائرمنٹ بار بار کہتے ہیں, یہ وجود میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ جانوروں کے لیے وجود میں کیوں نہیں آ گیا؟ میری اور شیر کی پیدائش انسانی اعتبار سے لاکھوں سال پہلے ایک ہی وقت میں ہوئی تھی. ان کے درمیان کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ کسی چیز کا پوٹینشل ہوتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. ہم کسی شیر کو آج تک بولنا کیوں نہیں سکھا سکے؟ یعنی کہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کے پوٹینشل کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ جنس کی جبلت رکھتا ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے. وہ انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے اس لیے سیکھتا ہے. انسان کے اندر اخلاقی شعور موجود ہے, اس وجہ سے اسے اخلاقی تعلیم دی جا سکتی ہے. صاحب, بات یہ ہے کہ عدل اور انسانی جان کی حرمت کا تعلق آپ کے مطابق بنیادی اخلاقیات سے یا سماجی اخلاقیات سے نہیں ہے. انسان جب شکاری دور میں رہتا تھا, جب زرعی دور کا آغاز نہیں ہوا تھا, تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال کی حرمت کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک قبیلہ اپنے لیے عدل چاہتا تھا, دوسرے قبیلے کے لیے عدل نہیں چاہتا تھا. ان کی عورتیں, ان کے جانور لوٹ لیے جاتے تھے, اور ایون ایک ہی قبیلے کا جو طاقتور فرد ہوتا تھا وہ دوسرے اپنے ہی قبیلے کے افراد کے دوسرے حقوق کو غصب کر لیتا تھا. انسان نے جب شہر بنا کر رہنا شروع کیا, انسان کو اپنے سکسیسو جنریشنز کے ایکسپیرینس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو ممنوعات میں شامل کر کے وہ ایک زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے. تو ہم سب آپ کی جو یہ بات ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور انصاف کا تعلق انسان کی انسٹنکٹ میں شامل ہے, تو شکاری دور میں انسان کی انسٹنکٹ کہاں تھی؟ اس لیے آپ نے خود بیان کر دیا کہ اس وقت بھی موجود تھی, اس لیے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا, اپنی جان کے خلاف اقدام کو پسند نہیں کرتا. ہمارا موقف ہے کہ وہ ریلیٹیو ہے, نہیں یوں نہیں, ایبسولوٹ نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی بازار میں گیا ہو آج تک اور اس نے یہ خیال کیا ہو کہ مجھے آج لوگ کم تول دیں؟ کوئی نہیں چاہتا نا, اپنے لیے کوئی کم تولوانا نہیں چاہتا. کیوں؟ انسان جانتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. انسان دوسروں کو کیوں کم تول دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہوتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. اس کے باوجود کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہاں ایگزامپل دی تھی کہ وہاں انصاف اور انسانی جان کی حرمت کدھر گئی؟ انسانی جان کی حرمت تو موجود تھی, اس لیے کہ انسان جانتا تھا کہ اس کی جان کے خلاف کسی کو اقدام نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے تو اس کا جواب دیتا تھا. دوسروں کے خلاف اقدام کرتے وقت انسان وحشی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر صرف اخلاقی شعور نہیں ہے, جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, اغراض بھی ہیں, رغبات بھی ہیں.
اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ہے. یہ سارے جذبے جو ہیں یہ پوری قوت سے جب زور کرتے ہیں تو انسان اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے. یہ اس کے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہے. اسی وجہ سے تو سب لوگ کم تولتے ہیں لیکن کوئی کم تلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حرمت کی بات ہو رہی ہے تو خان صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 632 پر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ سے جانتا ہے, آپ کے الفاظ ہیں کہ آدم خوری ایک سنگین جرم ہے. اب ول ڈیورا نے اپنی سٹوری آف سویلائزیشن کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں آدم خوری کا رواج تھا. 11ویں صدی عیسوی تک آئرلینڈ اور ڈینمارک کے باشندے آدم خوری میں ملوث تھے. سولومن جزائر میں خواتین کو اس غرض سے موٹا کیا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے. تو ان سارے شواہد کی روشنی میں کس طرح کینابلزم کی انسانی فطرت سے ازلی کراہت کو آپ ایک حقیقت ثابت کر سکتے ہیں؟ صحیح بات یہ کہ یہ چند مستثنیات ہیں. وہ مستثنیات جیسے اخلاقی اصولوں کی اس وقت موجود ہیں اسی طرح انسانی معاشروں میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں. انسان کی جان, مال اور آبرو کی حرمت کا احساس پوری دنیا میں کینابلزم کا رواج تھا. نہیں, مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ساری دنیا گوشت خوری کرتی تھی, ساری دنیا آدم خور ہو گئی تھی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ول ڈیورا کو میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, کہیں یہ بات بیان نہیں ہوئی. اگر یہ بات کسی نے بیان کی ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیے یہ انسانی معاشرے کے مستثنیات ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. انسان کے بارے میں جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں. انسان ہے کیا؟ انسان صرف اخلاقی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اخلاقی تصورات پر قائم رہے. اس میں جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, رغبات بھی ہیں, یہ سب اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور بسا اوقات کسی چیز کو جب اس کی عادت آپ بنا دیتے ہیں اور اس کے عوامل بعض اوقات اس کی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کچھ مظاہر نظر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں اس کی بنیاد نہیں بنتی کہ انسان کے اندر بنیادی اخلاقیات کا شعور نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسانیت میں اتنے بڑے پیمانے پر اس کا شیوع کیسے ہو گیا ہے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی روایات آگے بھی بڑھتی. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اب شہروں میں آباد ہو گئے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کی بہت بڑی آبادی دیہات کے اندر آباد ہے. سارے آدم خور تو نہیں ہے کہ صرف شہروں کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. تو اصل میں انسانیت کا جب مطالعہ کرنا ہو تو پورے انسان کو سامنے رکھ کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جنسی جبلت کا سراغ لگاتے آپ 1.5 سال کے بچے تک پہنچ جاتے ہیں, اور دوسری جانب اخلاقی شعور کے معاملے میں چونکہ اس سے مذہب پیدا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں تجزیے اور تحلیل کی تلوار جو ہے ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے. انسانوں کا مجموعی شعور عدل کے بارے میں, انصاف کے بارے میں, سچائی کے بارے میں بالکل متفق علیہ اور متفق اللفظ ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کے اسالیب سوسائٹی کے لحاظ سے بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے. خان صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین, بھلے جنسی اور غذائی معاملات پہ انسانوں کا اجتماعی شعور فی الوقت متفق دکھائی نہیں دیتا, لیکن یہ امر بعید از امکان نہیں کہ جس طرح حق, سچائی اور دیانت جیسے اخلاقی رویے دنیا کے بیشتر معاشروں میں ہمیں یکساں دکھائی دیتے ہیں, اسی طرح ان اخلاقی معیارات پہ بھی انسانوں کا اجماع ممکن ہو سکے گا. مگر تب تک ان اختلافات کو نفاق کی بجائے برداشت کا ذریعہ بنانا ہی وہ رویہ ہوگا جو معاشرے کو تعمیر کا شکار کرے گا. لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہب کے نزدیک اخلاقی معیارات, بنیادی اخلاقی معیارات انسان کی فطرت سلیم کا حصہ ہیں تو کیوں ان بنیادی اخلاقیات پہ بھی اہل مذہب کے مابین مکمل اتفاق نہیں پایا جاتا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے. مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.